زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، اور تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل قطب المشائخ سلطان بحر و بر نائب نبی فی الہند عطائے رسول جگر گوشے بطول معین اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور افق پر جیسے ہی ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا میں اور خاص طور پر بلاد ہند میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں، اور راجستھان کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ عطائے رسول کے پڑوس میں رہتے ہیں، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک میں لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ آج اس علاقے میں بھی سرکار غریب نواز کے عرس سراپا قدس کے موقع پر یہاں محفل منعقد ہے، اور مجھے حکم ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے بہت دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے بہت سارے خطابات بھی سماعت فرمائے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں یہ چاہوں گا کہ نواز کے پردہ فرمانے کو تقریباً 7 سے زیادہ صدیاں بیت چکی ہے، 7 سے زیادہ صدیاں بیتنے کے باوجود بھی آج کے ماحول میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، سرکار غریب نواز نے آج سے 7-8 صدیاں پہلے بیان فرما دیا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اب ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن سے بچنے کا غریب نواز نے حکم دیا، ان کاموں کو کریں جن کو کرنے کا غریب نواز نے حکم دیا۔ اور غریب نواز نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ سرکار غریب نواز نے اپنے جد کریم، ان کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ہم تک اس وقت بھی پہنچایا ہے، اور آج بھی ان کے ملفوظات
ہمیں پکار پکار کر یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کسی اور کے پیچھے جانے کی بجائے، کسی اور کے پیچھے چلنے کی بجائے، کسی اور کے پاس جانے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سب اگر ٹی وی چینلوں پر نیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے اور خبریں وغیرہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا اس وقت تو پوری دنیا کے نیوز چینل چیخ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، پوری دنیا بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے، شہر تباہی کے دہانے پر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی سرپھرا بٹن دبا دے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے ملک شام کی تباہی بالکل اس طرح ہے، یمن کی تباہی کا یہ حال ہے، ایران اس طرح تباہ ہوگا، ہندوستان اس طرح برباد ہوگا، فلاں ملک اس طرح تباہ ہوگا۔ یاد رکھنا، کسی کی حکومت کے آنے سے کوئی ملک آباد نہیں ہوتا، اور کسی کی حکومت کے آنے سے کوئی ملک برباد نہیں ہوتا۔ ممالک برباد کیوں ہوتے ہیں؟ شہروں کی تباہی کیوں ہوتی ہے؟ شہروں کی بربادی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر! اس پر غریب نواز نے گفتگو فرمائی ہے، اسے ہمیں دل کے کانوں سے سننا ہوگا اور پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ اکبر، کیا شہروں کی تباہی کا ہم حصہ بن رہے ہیں؟ ہم شہروں کی تباہی کا حصہ بن رہے ہیں یا شہروں کی آبادی کا حصہ بن رہے ہیں؟ یاد رکھنا، انسانوں کے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال پر شہروں کی آبادی ہے اور انسانوں کے برے اعمال پر شہروں کی بربادی ہے۔ بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ بستیاں برباد کیوں ہوتی ہے؟ قرآن مقدس میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے مرشد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میرے مرشد نے اس وقت ایک گفتگو شروع فرمائی اور مجھ سے باتیں کرنی شروع کی، اور میرے مرشد نے مجھ سے کہا بابا معین، جانتے ہو کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ شہر کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ شہروں کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے وہاں پر اس وقت خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ جب بڑے بزرگ بات کریں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت چپ رہ کر کے خاموشی سے سنیں۔ تو سرکار عثمان ہرونی نے فرمایا بابا معین کہ میں نے مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرامین، ان کے فرامین جو ہیں ایک کتاب میں لکھے ہوئے دیکھیں کہ غریب سرکار مولائے کائنات نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب امت کے اندر، قوم کے اندر کچھ گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر وہ بستی تباہ ہو جائے گی۔ تباہ کیسے ہوگی؟ کبھی تلواروں سے تباہ ہوگی، کبھی تیروں سے تباہ ہوگی، کبھی میزائلوں سے تباہ ہوگی، کبھی بموں سے تباہ ہوگی، کبھی آگ کے جلنے سے تباہ ہوگی، کبھی بیماریوں کے آنے سے تباہ ہوگی۔ یاد رکھنا، کبھی جنگیں ہوگی اور بستی تباہ ہوگی، کبھی بیماریاں آئیں گی اور بستی تباہ ہوگی، یعنی لوگ مریں گے، لوگ تباہی کے دہانے پر پہنچیں گے۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد نے مولائے کائنات کی روایت کے حوالے سے اور مولا علی نے مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے بتایا کہ بستی کے تباہ ہونے کے چند اسباب ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہے کہ جب لوگ مسجدوں کو ویران کرنے لگے، جب لوگ سجدوں کی قدر نہ کریں، جب لوگ نمازوں میں سستی کریں، تو اس وقت سمجھ جانا کہ اب یہ قوم تباہ ہونے والی ہے، اب یہ قوم برباد ہونے والی ہے۔ یاد رکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ پر کوئی آ جائے گا تو ہمارا یہ ہو جائے گا، ہندوستان میں کسی کی حکومت آ جائے گی، پاکستان میں کسی کی حکومت آ جائے گی، بنگلہ دیش میں کسی کی حکومت آ جائے گی، برطانیہ میں کسی کی حکومت آ جائے تو ہمارا بھلا ہوگا یا برا ہوگا؟ حکومتوں کے آنے سے کسی کا بھلا بلا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے برا اور بھلا ہوتا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، حدیث رسول کی روشنی میں ہندوستان کا مبلغ اعظم، ہندوستان کا سب سے بڑا دائی سرکار غریب نواز بتا رہے ہیں بستی کے تباہ اور ویران ہونے کی پہلی وجہ جب لوگ سجدوں سے غفلت کریں، جب لوگ سجدوں کی حوالوں سے غفلت کریں، جب لوگ سجدوں سے جی چرائیں، جب لوگ نماز میں سستی کریں، سمجھ جانا یہ قوم تباہ ہونے والی ہے۔ یہاں پر اللہ اکبر اتنی بڑی تعداد میں میری قوم کے جوان موجود ہیں،
خواتین و حضرات موجود ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں جلسوں کے نام پر رات میں 10 بجے بلایا جائے تو ہم 8 بجے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، چلو جلسے میں چلنا ہے، پیر صاحب کی تقریر سننا ہے، سید صاحب کی تقریر سننا ہے، مولانا صاحب کی تقریر سننا ہے۔ مجھے بتاؤ، جلسوں میں آنے کا جتنا شوق ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں کے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہیں اور جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر آئے ہیں؟ اگر یہاں ہاتھ اٹھوا دیے جائیں، جو کہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یہاں وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن اگر ہاتھ اٹھوا دیے جائیں تو یہاں پر 80% طبقہ وہ ہوگا جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ یاد رکھنا، حضور غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، فرمایا ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں جس زندگی کے اندر نماز نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں کوئی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو مسلمان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو ذلت کی وادیوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق کمزور ہو گیا ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمارا رشتہ اللہ سے جو مضبوط ہوتا ہے، اس کی سب سے مضبوط جو جڑ اور کڑی ہے، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، الا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ نماز چھوڑ کر غوث و خواجہ کے پاس ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ سجدوں سے دوری آج ہماری پہچان بن چکی ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہیں۔ میری قوم کا جوان 1.5 2 گھنٹے جم کے لیے تو نکال سکتا ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے میری قوم کا جوان نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ ٹائم ملے تو نماز پڑھو؟ یاد رکھنا، ٹائم ملے تو نماز پڑھو یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ پہلے نماز پڑھو اور پھر ٹائم ملے تو اسکول جاؤ۔ پہلے نماز پڑھو، پھر ٹائم ملے تو تجارت کے لیے جاؤ۔ پہلے نماز پڑھو، پھر ٹائم ملے تو بال بچوں کو ٹائم دو۔ پہلے نماز ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ پہلے نماز ہوگی پھر دوسرے کام کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے وقت میں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اگر تم نماز کو ہلکا سمجھتے ہو تو سن لو، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، فویل للمصلین۔ اللہ فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل۔ کن کے لیے؟ کن نمازیوں کے لیے ویل ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے ویل ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ میں تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، کن کے لیے ویل ہے؟ مسلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ بے نمازیوں کا تو ابھی ذکر ہی نہیں ہے، بے نمازیوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ کن کے لیے ویل ہے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، وہ بے نمازی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں مگر قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ پکڑ کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے، عصر میں عصر بھی پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی قضا بھی کرتے ہیں۔ یعنی پڑھتے تو ہیں
لیکن سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، غفلت اور سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ویل۔ یہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اب ویل کیا ہے؟ سرکار غریب نواز اس کا مطلب خود بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا اور میرے مرشد نے مجھے بتایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بھی مجھے بتایا کہ ویل کیا ہے، یہ ویل کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور یہ ویل وہ جگہ ہے جہاں سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہے۔ کہانی قصے کی بات نہیں ہے، حدیث رسول، آل رسول سرکار غریب نواز جیسا آل رسول پیش کر رہا ہے، خواجہ عثمان ہارونی جیسا آل رسول پیش کر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا سلسلہ نسب 14 واسطوں سے مولائے کائنات سے جا کر ملتا ہے، اور آپ حسینی سید خواجہ عثمان ہارونی وہ بیان کر رہے ہیں دوسرے آل رسول سیدنا خواجہ غریب نواز سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ویل کا مطلب کیا ہے؟ ویل اسے کہتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے۔ پہلے تو جہنم کی کوئی وادی ہو وہ بڑی خطرناک ہے، اس میں بڑا عذاب ہے، اس میں بہت آگ ہے۔ فرمایا گیا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ سرخ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہنم کی آگ کو 2000 سال تک کے بھڑکایا گیا تو اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کے اندر اودا پن آ گیا، اور جب 3000 سال تک کی جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی نکلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کے اندر روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ کے اندر اجالا نہیں ہے، جہنم کی آگ کے اندر تاریکی ہے، جہنم کی آگ کے اندر اندھیرا ہے، جہنم کی آگ کے اندر بدبو ہے۔ میری قوم کے جوانوں، جو لائٹر جس کی انگلی کو لگ جائے تو میرے جوان تڑپ جائیں، سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو میری قوم کا جوان بے چین اور بے قرار ہو جائے، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو ہمارے نازک بدن پہ چھالا نکل آتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جہنم کے کسی بھی طبقے میں اگر انسان کو ڈالا جائے تو 3000 سال تک کے جہنم بھڑکائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس میں سیاہی ہے، جس میں تاریکی ہے، جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو صحابہ کرام رو پڑتے تھے۔ فاروق اعظم جیسا بہادر اور شجاع انسان 3 دن تک کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے عذاب کی آیتیں سن کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر اور ماہر موسمیات کی باتوں پہ یقین کرنے والوں، ہم نے جہنم کو کہانی قصہ سمجھ لیا، ہم نے جہنم کو بھولی بھٹکی چیزوں کی باتیں سمجھ لی۔ واللہ جہنم ایسی حقیقت کا نام ہے جس پر ایمان لانا ہم پہ فرض ہے۔ اگر آپ نے جہنم کو کوئی بھولی بھٹکی بات سمجھا تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ جہنم کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اور جہنم میں وہ عذاب ہے نہ کسی کان نے اس کو سننے کی طاقت رکھنا ہے، نہ کسی زبان نے بیان کرنے کی طاقت رکھنا ہے، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ جو عذاب کا تصور دماغ میں آ سکتا ہے اس سے بڑھ کر جہنم کا عذاب ہے۔ کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، ایسا جہنم کا عذاب ہے۔ سنو سنو، جب عام عذاب کا یہ حال ہے تو غریب نواز فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے، ویل، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، کہ مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ جو نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، تو اس میں ایسا عذاب ہے، سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ عذاب جہنم کے اگر کسی ٹکڑے اور کسی حصے میں کسی کو دیا جائے گا تو ویل کے اندر دیا جائے گا۔ ویل میں اتنا عذاب ہے، ویل میں عذاب اتنا ہے کہ 70,000 مرتبہ جہنم نے رو کر، غریب نواز فرما رہے ہیں 70,000 مرتبہ جہنم نے رو کر، 1-2 بار نہیں 70,000 بار جہنم نے رو کر پوچھا تھا اللہ یہ ویل کا اتنا خطرناک عذاب تو کس کو دے گا؟ جس عذاب پر جہنم روئے، جس عذاب پر جہنم روئے، اور 1-2 بار نہیں 70,000 بار، 70,000 بار جس پر جہنم رو کے پوچھے اللہ یہ جو ویل میں عذاب ہوگا یہ کسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم یہ عذاب نماز میں سستی کرنے والے نمازیوں کو دیں گے۔
جب نمازیوں کو ویل کا عذاب ملے گا تو بے نمازیوں کو کون سا عذاب ملے گا؟ بے نمازیوں کو کون سا عذاب ملے گا؟ اور سن لو، اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ پھر ہم تو فلاں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، غریب نواز کا ہاتھ، غوث پاک کا ہاتھ، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ، مختوم سنہ کا ہاتھ، محبوب الہی کا ہاتھ، اس لیے کہ ہم نے تو بہت بے باکی دکھائی ہے۔ ہاں ہم جنت میں ضرور جائیں گے، یہ بخشوائیں گے وہ بخشوائیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں